الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاعة الله وطاعة الرسول طاعة الله طاعة الوالدين ومعصية الله ومعصية الوالدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز السامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وبر الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کا میرا موضوع منتخب والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کہ ماں باپ کا کیا اسلام نے مقام و مرتبہ دیا ہے اور انسان کو ان کی کس طرح سے فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کس طرح سے ادا کرنے چاہیے. اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی. رب قدیر سے دعا ہے کہ رب قدیر مجھے حق کہنے اور آج تمام حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 15 اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، مطلب اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، صرف رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی فرما برداری کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہو چاہے دونوں، بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے ہو نہ کہو، مطلب اف تک نہ کہو. اگر وہ کسی چیز کا حکم دے تو انہیں اف تک نہ کہو، ان کا جواب نہ دو، ان کا جواب بھی مت دو. جواب تو دور کی بات ہے، لوگ جب ماں باپ کہتے ہیں تو منہ بگاڑتے، وہ بھی مت کرو. اف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ تک مت بگاڑو. ان کا اگر کوئی کام کہتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں تو ادب کے ساتھ اچھے سے سنو اور اس پر عمل کرو. رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ انہیں اگر وہ بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو تمہارے پاس پہنچ جائے تو ان سے ہو نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا. اور انہیں ہماری عادتیں ہوتی نا، ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی عمر بڑھ جاتی ہے، تو جب ماں باپ کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اب تم مجھے سمجھاؤ گے. ہماری زبان ہوتی ہے. جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا، جنہوں نے تمہیں انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا،
जिन्होंने तुम्हें तालीम से आरास्ता किया, जिन्होंने तुम्हें हुनर सिखाया, अब तुम उन्हें सिखाना शुरू कर देते हो। थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाती है और कमाने लगते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें हो ना कहना और उन्हें ना झिड़कना और उनसे ताज़ीम की बात कहना और उनके लिए आजिज़ी का बाजू बिछा नरमी गिरी से और अर्ज करके, ऐ मेरे रब, उनको उन दोनों पर रहम कर जैसा कि उन दोनों ने मुझे बचपन में पाला, शफकत किया, रहमत किया मुझ पर। रब ताला फरमा रहा है कि अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे हो ना कहना, उन्हें ना झिड़कना और उनसे रब की बारगाह में दुआ करना कि उन पर रहमत फरमा कि जैसा उन लोगों ने मुझ पर रहम फरमाया बचपन में। तो रब ताला ने माँ बाप के साथ उसने सुलूक का हुक्म दिया। जहां रब ताला ने अपनी बंदगी का हुक्म दिया वहां माँ बाप के साथ उसने सुलूक का हुक्म दिया कि उनके साथ उसने सुलूक किया जाए। पर अभी माहौल यह है कि जब इंसान कमाने लगता है, जब कुछ रुपया पैसा आने लगता है, जब तक उसके पास दौलत नहीं होती है, कमाने का जरिया नहीं होता है, तो माँ बाप उसके लिए बड़े अजीज होते हैं। माँ बाप उसके लिए बड़े अजीज होते हैं। उनसे बड़ा माँ बाप का फर्मा बरदार बच्चा नहीं होता है। जैसे ही कुछ उसके पास जरिया बन जाता है कमाने का, दौलत आना शुरू हो जाती है, फिर माँ बाप की नाफरमानी शुरू कर देता है। इसलिए कि वो जानता है कि उनकी जरूरत नहीं है, वो खुद कमाने लगा है, अब वो खुद खा सकता है। जब तक कमा नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, जब तक माँ बाप की जरूरत थी, फिर वो लौट कर चीजें आती हैं। वो कहावत नहीं कि दुनिया गोल है, अगर तुमने माँ बाप के साथ किया है तो वापस तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ भी करेंगे, वापस लौट कर जरूर आएगा। फिर वो बच्चे करेंगे तुम्हारे साथ, फिर उनके बच्चे उनके साथ कर देंगे, इसी तरह मामला चलता रहेगा। तो माँ बाप के साथ उसने शुरू, वो अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, इसलिए कि जब उम्र दराज हो जाती है तो जहन कमजोर होने लगता है। कभी कभी कुछ अल्फाज ऐसे भी निकल जाते हैं जो नागवार होते हैं, पर उम्र का तकाजा होता है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो कोई बात कहते हैं तो संजीदगी के साथ सुना जाए, नरमी दिल से कबूल किया जाए, और अगर समझाना है किसी बात पर तो मोहब्बत से समझाया जाए, मोहब्बत से माँ बाप को समझाया जाए, बताया जाए कि शरीयत ने यह हुक्म नहीं दिया है बल्कि ऐसा शरीयत ने हुक्म दिया है। मोहब्बत से समझाया जाए, समझाने का अंदाज और तरीका मोहब्बत वाला होना चाहिए। तो ये रब ताला ने सूरह बनी इसराइल 15 पारा में हुक्म दिया। और सूरह लुक़मान पारा नंबर 21 में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वसयल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु वहलन अला वहन। रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अगर आयत सुनाएंगे, बहुत लंबी आयत करीमा है, उसका तर्जुमा सुन ले कि हमने आदमी को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फरमाई कि उसकी माँ ने उसे पेट में रखा, कमजोरी पर कमजोरी झेलती हुई। आप देखते हैं कि वही माँ बाप है जिन्होंने आपको जन्म दिया। जब आपकी शादी होती है, आपके खातून के वो हालात होते हैं, तो आप बखूबी उसे समझते हैं, आप उसे बखूबी समझते हैं कि वो किस हालात में गुजरती है। शौहर से बेहतर अपनी बीवी को कोई नहीं जानता, वो किस हाल में, किस हालत में वो गुजर रही है। तो जब अपने खातून को आप देखते हैं वो किस मुश्किलात में, किस तकलीफ में जब हमल से होती है तो गुजरती है, तो वही अंदाजा अपने माँ की लगाइए कि जब आप उसके पेट में थे, उसके शिकम में थे, वो किस मुसीबत पर और किस तकलीफ से गुजरी होगी। तो उसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बताता है कि हमने आदमी को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फरमाए कि उसकी माँ ने उसे पेट में रखा, कमजोरी पर कमजोरी झेलती हुई। किस तरह झटके लगते हैं जब बच्चा पेट में लाते मारता है, जब लात मारता है तो तकलीफ जरूर होती है, पर माँ मुस्कुराती है कि मेरे बच्चे ने मेरे पेट में लात मारी। तो माँ मुस्कुराती है, पर अगर उसे तकलीफ पहुंचती है इससे, फिर भी माँ मुस्कुराती है।
اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں. ایک مسئلہ بھی آ گیا اس میں. 2 برس یعنی اگر 2 برس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب سے حمل ٹھہرا جب سے مراد لیا جاتا ہے. جب سے حمل ٹھہرا تو 9 مہینے کا حمل ہوتا ہے تو 9 مہینے ہٹا دیجئے تو اس میں سے جتنے مہینے 24 مہینے میں سے اگر آپ 9 ہٹاتے تو 15 مہینے بچتے ہیں. 15 مہینے میں سے تو 15 مہینے دودھ پلانے کا وقت ہوتا ہے. وقت ماں کیا ہے 15 مہینے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اتنا شریعت نے حکم دیا ہے. اگر بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو گیا تو 1.5 سال ہے. اگر 9 مہینے میں پیدا ہو گیا تو 1 مہینہ 3 دن ہے. تو حمل سے جوڑا جاتا ہے. وہی بتا رہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے. یہ کہ حق مال میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر مجھے تک آنا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا حق مال اور اپنے ماں باپ کا حق مال کہ انہوں نے تجھے پیدا فرمایا اور اتنا بڑا تجھے کیا ہے. انہوں نے تجھے پیدا فرمایا اور اتنا بڑا کیا ہے. اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائیں ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں کو ان کا کہنا نہ مان کو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح ان کے ساتھ دے اور ان کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے ہو. دنیا میں جو تم کرتے ہو رب تعالیٰ تمہارا حساب لے گا. تو چند باتیں اس میں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بتایا گیا جیسے کہ ماں کیا تکلیفیں اٹھاتی ہے بچے کو پیدائش کے وقت. کیونکہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ زندگی اور موت کے بیچ میں ہوتی ہے. جس طرح سے تکلیفیں اسے پہنچتی ہیں وہ وہی جانتی ہے. اس کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی بیان اس تکلیف کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے قریب آپ یہ جان لیجئے کہ 36 گھنٹے ماں اس تکلیف سے گزرتی ہے پھر جا کر کہیں بچے کی پیدائش ہوتی. 36 گھنٹے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. یا انسان کو چھوٹا سا زخم ہو جائے اور اگر وہ درد اور تکلیف میں آ جائے تو انسان کو نیند نہیں آتی ہے. تو کس طرح سے ماں 36 گھنٹے برداشت کرتی ہے اس کے بعد جا کر بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اس کے بعد جا کر بچے کو وہ جنم دیتی ہے. پھر یاد رکھیے صرف ایک ہی بچے کو جنم نہیں دیتی ہے وہ اس تکلیف کو بھول بھی جاتی ہے بچے کی محبت میں. بچے کی محبت میں اس تکلیف کو بھول جاتی ہے پھر وہ دوسرے بچے کو اسی طرح پیدا کرتی ہے. اگر وہ اس تکلیف کو بھولے نہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے تو کبھی دوسرے کی طرف نہیں جائے گی. اس تکلیف کو بچے کی محبت میں کیا ہے جب بچے کو چہرے کو دیکھتی ہے تو ماں تمام تکلیف کو کیا ہے بھول جاتی ہے. تمام مصیبتیں پریشانیاں تمام تکلیفیں بچے کو چہرے کو دیکھ کر وہ کیا ہے بھول جاتی ہے. اسے کوئی بھی درد اور تکلیف کیا ہے محسوس نہیں خالی بچے کے شکل اور صورت کو دیکھ کر. اور اس میں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اگر ماں باپ اللہ تبارک جس کو فرماتا ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کرے کہ میرا شریک ٹھہرائے. اس آیت کریمہ نازل ہوئے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آ گئے تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ اے سعد تم ایمان لے کر آ گئے تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تو میں یاد رکھو اگر تم نے پھر سے اپنے باپ دادا کا دین نہ قبول کیا تو میں اپنا کھانا پینا چھوڑ دوں گی. ان کی والدہ جو ایمان نہیں لائی تھی وہ حضرت سعد بن وقاص سے کہتی جو ایمان لے کر آ گئے تھے تو ان سے کہتی ہے کہ میں اپنا کھانا پینا چھوڑ دوں گی. تو سعد بن وقاص نے ان کی طرف دھیان نہ دیا اسی طرح انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ سائے میں بیٹھنا بھی چھوڑ دی. دھوپ میں کھڑی رہتی تھی اور کھانا پینا چھوڑ دیا. جب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دھیان نہ دیا تو انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا. تو اس کے بعد سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے والدہ اگر تمہارے پاس ہزاروں جانیں ہو اور تم ایک کے بعد ایک جان قربان بھی کر دو تبھی میں پھر بھی دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا. دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑوں گا.
تو اس حدیث پاک اور اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کام کرنے کو کہے، شریعت کے خلاف جانے کو کہے، تو ان کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی، پھر ان کی اطاعت ہرگز نہیں کی جائے گی، پھر ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، شریعت پر عمل کیا جائے گا، شریعت پر عمل کیا جائے گا جب تک وہ شریعت کے خلاف جانے کو نہ کرے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف جانے کو نہیں کہتے ہیں تو ان کی فرما برداری اولاد پر لازم ہے کہ ان کی فرما برداری کرے، ان کی فرما برداری کرے، اور اگر شریعت کے خلاف کام کرنے کو کہتے ہیں تو ان کی فرما برداری، ان کے اطاعت ہرگز نہیں کی جائے گی، بلکہ شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ پر ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں جھڑک دیا جائے گا، انہیں دھتکار دیا جائے گا، انہیں پہلے محبت سے سمجھایا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا، انہیں حدیثیں بتائی جائیں گی، انہیں قرآن سے دلیلیں دی جائیں گی، انہیں سمجھایا جائے گا۔ جب وہ نہیں مانیں گے تب ان سے کیا ہے؟ علیحدگی اختیار کریں۔ اس بات سے یاد رکھیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہو، اگر وہ ایمان لے کر آ گیا، اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے، تو یاد رکھیے ان غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ حسن سلوک کرنا واجب ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ماں باپ ہے، ان کا مقام و مرتبہ رہے گا جب تک وہ کیا ہے؟ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں تب تک۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کام کرنے کو کہتے ہیں تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کیا جائے کہ ہزاروں جانیں اور قربان کر دو، پھر فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر غیر مسلم ہو تو پھر تو ہمارے ماں باپ تو الحمدللہ مسلمان، ہمارے ماں باپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ان کی فرما برداری تو بدرجہ اولا بڑھ جاتی ہے، بدرجہ اولا بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک یاد آتی ہے، لوگ آج شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں خود کے، تو ماں باپ پر دھیان دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند بزار اور المستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عورت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ یعنی عورت پر، عورت کا سب سے زیادہ حق کس پر ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے خاوند یعنی اس کے شوہر کا، کہ اگر شادی ہو جائے تو عورت کا ماں باپ سے زیادہ شوہر پر حق ہوتا ہے، کہ وہ پہلے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے بعد شوہر کی اجازت سے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے خاوند، اس کے شوہر کا۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ای الناس اعظم حقا علی الرجل؟ قال امہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں پر یعنی آدمیوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آدمیوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، امہ، قال امہ، اس کی والدہ کا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اس کی والدہ کا۔ اگر تو شادی ہو جائے، تمہارے بچے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پر اگر سب سے زیادہ حق کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ والدہ کا۔ اس لیے کہ اس نے تمہارے کو 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھا اور اپنا خون دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا ہے، اپنا خون کیا ہے؟ دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا ہے، اتنا بڑا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق اگر کسی کا آدمیوں پر ہے تو وہ کس کا ہے؟ ماں کا حق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ماں کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے بعد بیوی بچوں کا مقام آتا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ان کو دیکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ بیوی اور بچے کے حقوق نہیں ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کیے جائیں گے، تو ان کے حقوق ہیں، پر ماں باپ کے بعد، ماں باپ کے بعد ان کے حقوق آتے ہیں۔ پہلے ماں کی فرما برداری، والدین کی فرما برداری کی جائے گی۔ آج ہر انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ ہے کوئی انسان ایسا جو یہ نہیں چاہتا کہ رب اس سے راضی ہو جائے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس سے اس دنیا میں راضی ہو جائے تاکہ اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے، تاکہ اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ انسان ہر وہ کوشش کرتا ہے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔
اگر سے مسلمانوں کے اندر بھی خوف نہیں ہے رب تعالیٰ کا، مسجدیں خالی رہتی ہیں، اس کی بڑی نشانیاں ہیں، مسجدیں خالی تو اس کی بڑی نشانی ہے کہ رب تعالیٰ کا خوف مسلمانوں کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر رب کا خوف ہوتا تو مسجدیں بھری ہوتی، مسجدیں بھری ہوتی، پر رب کا خوف ختم ہو جا رہا، لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں بستا جا رہا ہے، اس لیے لوگوں سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے بولے، اور جو رب سے ڈرتا ہے اسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں، پھر اس کے اندر کسی کا خوف ہوتا ہی نہیں۔ آپ اپنے بزرگان دین کو دیکھ لیجئے، وہ رب کا خوف رکھتے تھے، اس کی بندگی کرتے تھے، بڑے بڑے جنگلات آ جائے اس میں جا کر وہ رب کی عبادت کرتے تھے، اس میں جا کر وہ رب کی کسی چیز کا، کسی انسان کسی جانور کو انہیں ڈر نہیں ہوا کرتا تھا، صرف رب کا خوف ہوا کرتا تھا، اس کی بندگی کرنے کا مقصد ہوا کرتا تھا، اس شوق سے کیا ہے کنارہ کشی کیا کرتے تھے۔ آپ جنگوں کو لے لیجئے، صحابہ کرام کی مثالیں لے لیجئے، بزرگان دین کی مثالیں لے لیجئے، صلاح الدین ایوبی، بہت سے ایسے بزرگان دین ہیں جنہوں نے کیا ہے صرف ایمان پر رب کے خوف کی بنا پر بڑے بڑے فوجوں سے اکیلے مقابلہ کر لیا۔ اصل خالد بن ولید ملک شام جب فتح کرنے آ گئے ہیں تو 60,000 کے مقابلے میں 60 لوگ جنگ کرنے کے لیے گئے، یعنی ایک کے مقابلے میں 1,000، ایک کے مقابلے میں 1,000۔ یا اگر ہم 10 لوگ ہوتے ہیں، سامنے اگر 2 لوگ آ جائے تو ہم ڈر کر اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں، یہ ہمارے اندر لوگوں کا خوف بیٹھ گئے، جبکہ وہ 60,000 کے مقابلے میں 60 لوگ گئے تھے، اور تاریخ گواہ اس بات کی کہ ان 60 لوگوں نے تقریباً 5,000 کفار کو قتل کر دیا تھا، 5,000 کفار قتل، ادھر سے صرف 5 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 60,000 کے مقابلے میں 60۔ آپ پڑھیں گے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، عبدالستار حمدانی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، اس سے پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو باقاعدہ واقعات کو حوالوں کے ساتھ نقل کیے گے، مطالعہ کیجیے، تاریخیں پڑھیے۔ تو والدین کی بات چل رہی تھی، تو ہر انسان چاہتا ہے رب اس سے راضی ہو جائے، تو ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 12 کی حدیث سے پاک ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی اس حدیث سے پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، رب کی فرما برداری والدین کی فرما برداری ہے، رب کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے، اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وسخط الرب، اور رب کی ناراضگی، رب کی نافرمانی فی سخط الوالدین، والدین کی ناراضگی اور ان کی نافرمانی میں۔ تو اگر رب کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اگر انسان 5 وقت کا نمازی ہو اور حج کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکات دیتا ہو، پر ماں باپ اگر ناراض ہو اس سے تو تمام اعمال بیکار، تمام کو ثواب تو ضرور پائے گا وہ، پر رب کو راضی کرنے کا ذریعہ اگر بنا ہے تو وہ ماں باپ کی خوشی میں، ان کے راضی کرنے میں، تو سب سے پہلے انہیں راضی کرے، انہیں فرما بردار۔ یاد رکھیے آپ بچے ہیں، اگر ماں باپ آپ سے ناراض، ہم یہ سوچتے ہیں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو چاہے کوئی بھی، ہم یہ سوچتے جب بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ہر گھر میں کیا ہے تو کہاوت ہے نا کہ جہاں چند برتن ہوتے ہیں وہاں آواز ضرور آتی ہے، تو ہر جگہ ہر گھر میں ہوتا ہے، تھوڑی سی کہا سنی ہر گھر میں ہو جاتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں، معمولی سی باتیں ہیں، پر ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ماں باپ ہم سے پہلے بولے، ماں باپ ہم سے پہلے بولے۔ اللہ اکبر، ماں باپ جنہوں نے تمہیں ہر چیز دیا، ہر چیز سکھایا، اس قابل بنایا کہ تمہیں بولنا آنے لگا، آج ان کے سامنے لب کشائی کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ماں باپ تم سے پہلے بولے۔ غلطی بھی تمہاری، غلطی بھی کوئی کام نہیں ہے کہ الٹا چھوڑ کوتوال کو ڈانٹو، غلطی بھی تم کرو، ماں باپ بھی تم سے پہلے بولے۔ ماں باپ کو راضی کرنا ہے تو ہر چیز میں پہل کیجئے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف حدیث سے پاک ہے کہ ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے پاک ہے، صفحہ نمبر 421 کی، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی محبت کی نظر سے والدین کو دیکھے تو ہر نظر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا۔ پہلے لفظ یاد رکھیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، وہ سلوک کرنے والا کتنی محبت سے دیکھتا رہے فرق نہیں پڑتا، اچھا سلوک کرنے والا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا اگر محبت کی نظر سے والدین کی طرف دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول ایسے حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہ حج جو قبول کر لیا جاتا ہے اس حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا قربان جائیے، ہمارے لیے بہت کام کیا صحابہ کرام نے، ان پر قربان جائیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے والدین کی زیارت دن میں 100 بار کرے تو 100 بار دن میں زیارت کرے تو آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے اور وہ بڑی تقدس والا ہے، کہ اگر تم 100 بار دیکھو گے محبت کی نظر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ 100 بار محبت سے آپ دیکھیں، مسکرا دیجئے، بیٹھے بٹھائے تو حج کا ثواب مل جائے، اس سے بڑا ثواب کیا ہوگا؟ ماں باپ کی فرما برداری، ان کے اطاعت کرنے کا، اس سے بڑا ثواب میں کہتا ہوں کوئی نہیں پائے گا، کیونکہ ہر کسی کے پاس مال و زر نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جا سکے، کم سے کم حج کرنے نہیں جا سکتا ہے تو کم سے کم روز حج کا ثواب تو پا ہی سکتا ہے، روز حج کا ثواب تو پا ہی سکتا ہے۔ تو صرف وہ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور ان کی طرح محبت کی نظر سے دیکھ کر مسکرا دینا ہے، ایک حج کا ثواب آپ کو بیٹھے بٹھائے مل جائے گا، وہ بھی وہ حج جو قبول ہو گئے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ صلہ رب تعالیٰ دیتا ہے کہ صرف ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماں باپ کے ثواب دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی کا حدیث سے پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ماں ہی صرف سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ماں اگر آپ کو 9 مہینے کوکھ میں رکھتی ہے، شکم میں رکھتی ہے، تو باپ بھی ان تکالیف کو برداشت کرتا ہے، وہ دھوپ میں جاتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے اور اس کے بعد کما کر لاتا ہے اور پھر وہ تمہارے اخراجات کو اٹھاتا ہے۔ کسی بھی باپ سے پوچھ لیجیے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں اپنے لیے کماتا ہوں، وہ کبھی اس کی زبان پہ یہ نہیں آئے گا کہ میں اپنے لیے کماتا ہوں، وہ ہمیشہ کہے گا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہوں، جو بھی میں کما رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، وہ صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے، ان کے آسائش و آرام کے لیے، ان کے سکون کے لیے، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے۔ تو اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ معصیت الوالد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت میں، فرما برداری میں، جو انسان والد یعنی باپ کی فرما برداری کرتا ہے وہ گویا رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، وہ گویا رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور جب جو شخص والد کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ گویا رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے جو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو ماں کے ساتھ باپ کی بھی فرما برداری کرنا ہے۔ اب ایک سوال آپ کے لوگوں سے ہے کہ اگر آج تو انسان ویسے مرنے سے بہت ڈرتا ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کل اس کی وہ انتقال کر جائے گا تو وہ گھبرا کر آج ہی مر جائے گا، وہ گھبرا کر
آج ہی مر جائے گا وہ کل کے غم کی وجہ سے، اتنا موت سے وہ ڈرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے پر قربان جاؤ کہ ایسے معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جاہمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا، قربان جاؤ، حضور کے ساتھ جہاد پر جانا، اس سے بڑا ثواب کیا ہوگا؟ حضور کے ساتھ جہاد پر جانا اور اپنی جان پر قربان کرنا، خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے، اس کا ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور کے ساتھ جہاد پر جانا۔ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں حاضر اور یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوں، آپ سے مشورہ کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جاہمہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو، جنت اس کے قدموں کے تلے ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اپنی والدہ کی جہاد کا اگر بڑا مقام و مرتبہ اگر کوئی چیز دیا گیا تو والدہ کی خدمت کرو۔ حضور کے ساتھ جہاد پر جانا، اس سے بڑا ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ پر حضور نے اس کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ ترجیح اگر کسی چیز کو دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ تمہاری والدہ اگر زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قدموں کو تلے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اپنے ماں کو قدموں کو چوم لو، گویا تم نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ ماں کو قدموں کو، ہم لوگ کیا کرتے؟ پیر صاحب کے ہاتھوں کو خوب چومتے ہیں، خوب ہاتھوں کو چومنا اچھی بات ہے، چومیے، پر کبھی آپ نے اپنے والدین کے ہاتھوں کو چوما ہے؟ کبھی ان کے ماتھوں کو بوسہ دیا ہے؟ کبھی ان کے قدموں کو چوما ہے؟ نہیں۔ جہاں بڑا مقام مرتبہ ملنے والا ہے، جہاں زیادہ ثواب ملنے والا ہے، وہاں پر نہیں جانا، وہاں پر شرم آتی ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ شرم آتی ہے۔ وہاں پر ماں باپ کو ہاتھوں کو چومے، شرم کس بات کی؟ ماں باپ کے ہاتھوں کو چومیے، ان کے ماتھے کو بوسہ دیجئے، پیشانی کو، ان کے قدم کو چومیے، گویا تم جنت کی چوکھٹ کو چوم رہے ہو۔ اور اس سے بڑا ثواب کیا پاؤ گے تم؟ اس سے بڑا ثواب دنیا میں ہی تم جنت کی چوکھٹ کو چوم لو، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ پر چومے ہم لوگ شرم کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ماں باپ کے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث سے بات ہے، جب آپ سفر پر جائیے، کہیں آپ جائیے، گھر سے نکلیے تو ماں باپ کی دعائیں لے کر نکلا کریں۔ ماں باپ کی دعائیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم، ایک والد کی دعا وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اپنے بچوں کے حق میں جب والد دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اگر ماں باپ دعائیں دے دیں گے تو آپ کا سفر آسان ہو جائے گا، آپ کا سفر آسان ہو جائے۔ دوسرا مسافر ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسافر کو دعا دیتے ہیں۔ مسافر کو دعائیں دینے سے بہتر دعائیں ان سے لیجیے، اس لیے کہ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ مسافر کی، اس لیے کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ ایک سفر کرنا ایک جہاد ہے۔ سفر کرنا کیا ہوتا ہے؟ جہاد کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی بہت مشکلیں اور تکلیفیں آتی ہیں سفر کرنا۔ ابھی تو بہت آسان ہو گیا سفر کرنا، لوگ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے کیا ہے آسمان میں اڑے، 2-4 گھنٹے میں اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ اور پہلے یہی سفر کیا ہے لوگ پیدل کیا کرتے تھے، اور لوگ کیا ہے اونٹ گھوڑے کھچروں پر کیا کرتے تھے۔ کئی مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، جو آج منٹوں اور گھنٹوں میں سفر ہو گیا ہے وہ کئی مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو بڑی تکلیف اور مصیبتوں سے سفر کیا جاتا تھا، تو ان کی دعا کبھی رد نہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ مظلوم،
اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا بھی کبھی نہیں لینی چاہیے. لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پر تو انہیں یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کبھی سکون سے نہیں رہتا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعائیں لیتا ہے. جب وہ ظلم کرتا ہے کسی پر تو وہ بد دعائیں دیتا ہے، اس لیے اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اچھے مکانات ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتا ہے، پر وہ سکون سے نہیں رہتا، چاہے اور سکون نہیں، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعائیں لیتا ہے. اس کی دعا کبھی کیا ہے رد نہیں کی جاتی ہے. تو ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کے قدموں کو چومیں، بوسہ دے، ہاتھوں کو چومیں. ہم لوگ تو یہ بھی شرم کرتے سلام کرتے ہوئے ماں باپ. حقیقت میں کر رہا ہوں، حقیقت ہے کہ نہیں، ماں باپ کو سلام کرتے ہوئے بھی شرم کرتے، شرم آتی ہے ماں باپ کو سلام کرتے. شرم کیسی؟ جب دنیا کو لوگوں کو ہم سلام کر سکتے ہیں تو ماں باپ کو سلام کرنا تو زیادہ ثواب والا کام. ان کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں، ہاتھ تو چومنا تھوڑی دور کی بات. تو ماں باپ کی فرما برداری ہر حال میں کرنی ہے. اگر رب کو راضی کرنا ہے، رب کی فرما برداری کرنی ہے تو ماں باپ کو راضی کیجئے، ان کی فرما برداری کیجئے، تو گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کو راضی کر رہے ہیں، اس کو راضی کر رہے ہیں. اور حدیث پاک ہے اب انسان جیسا کہ پہلے بتایا ابھی میں نے کہ جب شادی ہو جاتی، بچے ہو جاتے، لوگ کیا اپنے بیوی بچوں پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ماں باپ پر کم. تو آئیے حضور سے پوچھتے ہیں کہ انسان کا سب سے زیادہ حق کس پر ہوتا ہے؟ میرا مال و دولت پر کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ مجھ پر کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ میرے حسن سلوک پر کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ آئیے حضور سے پوچھتے ہیں. میں آپ لوگ کی نہیں، میں اپنی باتیں کرتا ہوں. آئیے حضور سے پوچھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور مشکات وغیرہ میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابہ رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک اور میرے مال پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں. آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہاری ماں پر. پھر وہ صحابی رسول عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر کس کا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرمایا تمہاری ماں پر. پھر تیسری مرتبہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر کس کا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا. پھر وہ چوتھی مرتبہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر کس کا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ کا، تمہارے باپ کا. 4 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا. 3 مرتبہ والدہ کا نام لیا اور 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا. کہیں بیوی بچوں کا نام لیا ہے؟ ان کے حقوق الگ ہے، پر ماں باپ کے بعد، ماں باپ کے بعد ماں باپ راضی ہیں تو لوگ کیا بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کر جاتے ہیں. پر چاہیے تو یہ، اس لیے کہ وہ عورت ہے، تم اسے منا سکتے ہو، اسے راضی کر سکتے ہو، پر ماں باپ ایک بار ناراض ہو گئے تو انہیں راضی کرنا سب سے مشکل کام ہے. انہیں راضی کرنا مشکل کام ہے، اس لیے کہ اگر ناراض ہو گئے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو گئے. اب ان کو راضی کرنا ساتھ میں رب کو بھی راضی کرنا ہے. بیوی ناراض ہو گئی باتوں سے تو آپ اسے منا سکتے ہو، چند چیزیں آپ اسے لا کر دے دو گے، اسے کچھ دے دو گے، اسے خوش کر دو گے تو بیوی خود بخود کیا ہے مان جاتی ہے، راضی ہو جاتی ہے. پر ماں باپ کیا ہے روپیے پیسے سے تمہارے سارے سامان سے راضی نہیں ہوتے. ان کی خوشی اس چیز میں ہوتی ہے کہ تم ان کی فرما برداری کرو، ان کی باتوں کو مانو اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلو. ان کی خوشی اس چیز میں ہوتی ہے. تو یاد رکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیا ہے والدہ کا نام لیا، 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا ہے. تو پہلے تمام چیزوں سامان تو اس پر اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان بیان فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدہ کا نام لیا، 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر والدین میں سے دونوں ایک ساتھ پانی مانگ لے تو پہلے والدہ کو دیا جائے، پہلے والدہ کو دیا جائے، پھر کیا ہے باپ کو دیا جائے.
اگر دونوں سفر کر کے آ رہے ہیں تو پہلے والدہ کے پیر دبائے جائے، بعد میں کیا ہے والد کے پیر دبائے جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام دونوں ایک ساتھ بول دے، جو کوئی دونوں کا ایک ساتھ کام کرنے کو کہہ دے تو پہلے والدہ کی بات کو مانی جائے، اس کے بعد کیا ہے والد کی بات مانی جائے۔ پر آج یہ ایک ماحول ہے کہ اگر یاد رکھیے، اگر والدہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ میرے قول نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر والدہ باپ کی نافرمانی کا حکم دے تو والدہ کی بات نہیں مانی جائے۔ والدہ اگر باپ کی نافرمانی، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سکھاتے ہیں اور وہ کیا ہے بچے کیا ہے باپ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، باپ کے کہنا مانتے ہیں اور باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ماں والد کی نافرمانی کا حکم دے تو کبھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ جیسا مقام ماں کہے ویسا مقام باپ کا بھی ہے۔ دونوں کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، اگر ایک خوش ہے ایک ناراض ہے تو رب خوش نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کو راضی کرنا پڑے گا تب رب راضی ہوگا، ایک کو راضی کرنے سے رب راضی نہیں ہوتا ہے، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اور یاد رکھیے کبھی اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ والدہ کا سائڈ لے کر باپ کو الٹا سیدھا بولا جائے گا، یا باپ کو طرف ہو کر باپ کو الٹا سیدھا بولا جائے گا، تمہارا اس بیچ میں کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کے بیچ میں بولو، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ وہ میاں بیوی ہے، وہ شوہر اور بیوی ہے، وہ ان کے مسائل ہیں، وہ آپس میں ان کو سلجھا لیں گے۔ اگر تمہیں ان میں کوئی بیچ میں بولنا ہے تو حق بیان کرو، انہیں محبت سے سمجھاؤ، انہیں دین کی باتیں بتاؤ، انہیں شریعت کی باتیں بتاؤ کہ شریعت نے کیا حقوق رکھے ہیں، شریعت نے کیا بتایا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، یہ تمام باتیں آپ بتا سکتے ہیں، پر ان کے بیچ میں آپ ہرگز بول نہیں سکتے۔ ایک کی سائڈ لے کر دوسرے، ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا ہے ایک طرف ایک کا سائڈ لے کے دوسرے کو کیا ہے کچھ بھی بول جاتے ہیں، ہرگز آپ کو اجازت نہیں دی گئی، ہرگز آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ ایک کا سائڈ لے کر دوسرے کی نافرمانی کریں، دونوں کی فرما برداری کرنی ہے، دونوں کو راضی کرنا، دونوں کو خوش کرنا ہے، تبھی جا کر رب راضی ہوگا، رب خوش ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کچھ اور حدیث پاک اس پر بتائی جائے گی، جلد آنے کی کوشش کیا کرے تاکہ پورا بیان سمجھ میں آئے، پورا بیان سنے کے بھی سمجھ میں آئے۔ اب آخری میں آ کر کیا ہے بچا کچھا کیا ہے، ہر انسان بچا کچھا کھانا پسند نہیں کرتا ہے، بچی کچھ بیان کیا ہے پسند کر لیتا ہے، تو شروع سے آئیں گے تو تمام باتیں سنیں گے، سمجھ میں آئے گی باتیں۔ یاد رکھیے جمعہ کے دن ہمارا کیا معمول ہوتا ہے، کاروبار الحمدللہ بند کر دیا جاتا ہے۔ من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مع البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔